بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ مارچ 2015 کی بات ہے جب سعودی وزارت دفاع میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہو رہی تھی۔ میٹنگ کی سربراہی ایک 29 سال کا نیا مقرر کردہ وزیر دفاع کر رہا تھا، جس کے پاس نہ تو کوئی ملٹری ٹریننگ تھی اور نہ ہی کوئی ملٹری ایکسپیرینس تھا، اور اس میٹنگ کا ایجنڈا تھا یمن میں حوثی باغیوں کی کارروائیاں، جن کے بارے میں 29 سالہ وزیر دفاع کو یقین تھا کہ ان کی پشت پناہی ایران کر رہا ہے، اور ابھی تک سعودی عرب نے اس بارے میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اور چونکہ نئے وزیر دفاع کو ابھی چارج سنبھالے کچھ ہی دن ہوئے تھے، تو فوجی حکام میٹنگ میں یہ سمجھ رہے تھے کہ اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، اور نیا وزیر دفاع بھی امریکی مدد کا انتظار کرے گا اور اس کے بعد یمن کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن حیران کن طور پر 29 سال کے نئے مقرر کردہ وزیر دفاع نے تمام تجاویز اور آراء کو مسترد کر دیا اور کہا سینڈ ان F-15، یعنی F-15 سے یمن پر حملہ کر دو۔ لیکن یہ مشن بری طرح سے ناکام رہا۔ سعودی عرب جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیار رکھنے کے باوجود یمن میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا، حالانکہ ملک کے نئے وزیر دفاع نے اپنے باپ یعنی سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان کو اور امریکی حکام کو بھی اس بات کا یقین دلایا تھا کہ یہ صرف 2 مہینوں کی گیم ہے، 2 مہینوں کے اندر اندر یمن میں کوئی فیصلہ کن کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن آج 5 سال ہونے کو ہیں اور آج بھی سعودی عرب یمن میں لڑ رہا ہے، اسے کوئی بڑی کامیابی نہیں مل سکی، اور حد تو یہ ہے کہ ان گزرے 5 سالوں میں ہزاروں بے گناہ شہری مارے جا چکے ہیں، اور آج یمن کو دنیا میں انسانی بحران کا ایک بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ کس شخص کی وجہ سے ہوا؟ اس 29 سال کے شخص کا نام تھا محمد بن سلمان۔ ایک ان فوکسڈ اور اوور ویٹ کڈ سے لے کر ایک بروٹش ینگ مین بننے تک کا سفر۔ آخر محمد بن سلمان نے طاقت کیسے حاصل کی اور کیسے خطے کا ایک مضبوط اور طاقتور شخص بن گیا؟ اس بارے میں ہوش ربا انکشافات اور تفصیلات سے بھرپور یہ کتاب پڑھیے۔ اس کتاب کا نام ہے بلڈ اینڈ آئل، محمد بن سلمانز روتھلیس کویسٹ فار گلوبل پاور، اور اس کو لکھا ہے وال اسٹریٹ جرنل کے 2 صحافیوں بریڈلی ہوپ اور جسٹن شیک نے۔ اور واضح رہے کہ وال اسٹریٹ جرنل کو دنیا کا ایک بڑا اور قابل اعتماد آؤٹ لیٹ مانا جاتا ہے۔ اس کتاب میں محمد بن سلمان کی اقتدار کے لیے خواہش، اقتدار حاصل کرنے کا سفر، ان کی فیصلہ کرنے کی قوت اور ان کے مستقبل کے عزائم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو آئیے اس کتاب کے کچھ اقتباسات کا جائزہ لیتے ہیں کہ آخر محمد بن سلمان کا سعودی عرب کیسا ہے اور محمد بن سلمان کی ذاتی زندگی کیسی ہے۔ اس کتاب کے مطابق ابھی محمد بن سلمان 30 سال کا بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ یعنی سعودی عرب کا موجودہ بادشاہ شاہ سلمان بادشاہ بن گیا۔ تو جیسے اچانک ہی ان کے ذہن میں یہ خیال آ گیا ہو کہ اگر آج ان کا باپ بادشاہ بن گیا ہے تو کل کو ان کی باری بھی آ سکتی ہے، تو اچانک سے وہ سارے پلانز، وہ سارے منصوبے ان کے ذہن میں آ گئے جو آخر کار انہوں نے اپلائی کرنا تھے اور جن کا مقصد تھا کہ ان کو اقتدار حاصل ہو جائے۔ حالانکہ جس وقت محمد بن سلمان کے باپ بادشاہ بنے اس وقت ولی عہد محمد بن نائف تھے، یعنی اس وقت دور دور تک کوئی مکان بھی نہیں تھا کہ محمد بن سلمان آنے والے وقت میں سعودی عرب کے ولی عہد بن جائیں گے۔ لیکن ان کے دماغ میں یہ خیال تو بہرحال آ گیا کہ انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کا سفر طے کرنا ہے، تو انہوں نے اپنے عزائم کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ ان کو پہلا موقع اس وقت ملا جب 29 سال کی عمر میں ان کے باپ نے انہیں ملک کا وزیر دفاع بنا دیا، اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد انہوں نے معیشت کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا، اور اس کے کچھ ہی عرصہ بعد انہوں نے دنیا کی ایک سب سے بڑی
منافع بخش کمپنیوں میں شامل آرامکو، جو کہ سعودی عرب سے آئل نکالنے کا کام کرتی ہے اور باہر کے ملک کو سپلائی کرتی ہے، اس کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ اب آہستہ آہستہ محمد بن سلمان اقتدار کے سفر پر رواں دواں تھے تو اچانک شاہ سلمان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، اور لکیلی یہ فیصلہ محمد بن سلمان کے حق میں ثابت ہوا، اور خلاف روایات سعودی عرب میں ولی عہد کو تبدیل کر دیا گیا۔ محمد بن سلمان کے ولی عہد بننے سے پہلے محمد بن نائف ولی عہد تھے، جو کہ روایات کے عکاس تھے، لیکن شاہ سلمان نے تمام روایات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے محمد بن سلمان کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ محمد بن سلمان کا شاہی نظام واقعی امپریسو تھا، اور انہوں نے اپنے سعودی عرب کے بارے میں نئے ویژن سے سب کو متاثر کیا، جس کی بیس لائن یہ تھی کہ ملک میں تیل پر انحصار کرنے کی جو پالیسی ہے اس کو ختم کیا جائے اور معاشرے کو اوپن کیا جائے، جدت کو اپنایا جائے، کیونکہ یہ سب کچھ 21ویں صدی کی ضرورت ہے۔ دنیا کو بتایا جائے کہ ہم کیا ہیں، ہماری طاقت کیا ہے، ہم کیا کچھ کرنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں۔ تو اوور آل یہ ایک مکمل طور پر متبادل شاہی نظام تھا، جس سے سعودی عرب کا سسٹم اور سعودی عرب کا معاشرہ مکمل طور پر بدل جانا تھا۔ اور برسر اقتدار آنے کے بعد یعنی 2017 میں ولی عہد بننے کے بعد محمد بن سلمان نے اپنے سعودی عرب کے نئے ویژن کو اپلائی کرنا بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو دعوت دی، بڑی بڑی کمپنیز کو سعودی عرب میں کام کرنے کی اجازت دی، اور مشاورت کے لیے دنیا کے بڑے بڑے دماغوں کو ہائر کیا۔ سعودی عرب میں انویسٹمنٹ کانفرنسز کا انعقاد کیا، اور معاشرے کو اوپن اپ کرنے کے لیے خواتین کو ڈرائیونگ کرنے کی اجازت بھی تھی، اور ان اقدامات سے وہ خود کو سعودی معاشرے میں ایک اصلاح پسند یا ایک ریفارمر کی حیثیت سے متعارف کروانے لگے۔ انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز، کالمسٹ اور تجزیہ کاروں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی قربت بھی حاصل کر لی۔ تو اوورآل محمد بن سلمان اپنے نئے سعودی عرب کے ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پوری قوت سے اور تیز رفتاری سے عمل پیرا تھے، لیکن ان کے کچھ اقدامات نے ان کی شخصیت، ان کی ذات پر سوالیہ نشان لگا دیے۔ اس بارے میں بات کریں تو جمال خشوگی کا قتل اور سعودی عرب میں اینٹی کرپشن ڈرائیو، یہ بھی ان کے وہ کارنامے ہیں جن کے بارے میں مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف پاور تھا۔ سعودی عرب کے بارے میں ان کا نیا ویژن ہے، وہ صرف ایک دکھاوا اور محض دھوکہ ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اپنے اقتدار کو حاصل کرنا اور پھر اس کو سیکیور کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی تک جو بھی چیزیں پیچھے ڈسکس ہوئی ہیں وہ صرف تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کے دوسرے رخ کا جائزہ لیں تو وہ بہت زیادہ پرآسائش، پرتعیش اور رنگین نظر آتی ہے۔ فار ایگزامپل مالدیو میں واقع اس جزیرے کو دیکھیے، جو ایک ریزورٹ ہے جسے ویلا کہا جاتا ہے۔ اس پر محمد بن سلمان نے ایک پارٹی آرگنائز کرنے کے لیے $50 ملین رینٹ ادا کیا، اور اس میں پرفارم کرنے کے لیے دنیا بھر سے خواتین کو اور میوزک کی دنیا کے بڑے بڑے ناموں کو بلایا گیا، لیکن یہ سب کچھ ایک سیکرٹ کے طور پر کیا گیا، اور وہاں پہ کام کرنے والے ملازمین کو بھی بھاری قسم کا معاوضہ دیا گیا کہ کسی کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہو، لیکن وہاں کے ایک مقامی اخبار نے ہی اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ تو محمد بن سلمان چپکے سے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کو ایک 439 فٹ لمبا سپر یٹ پسند آیا، تو انہوں نے بغیر کسی انتظار کے اسے $500 ملین میں خرید لیا، اور اس سپر یٹ کا نام تھا سیرینا۔ اس کے علاوہ فرانس کے علاقے ورسائلز میں انہوں نے ایک بار کلب بھی خریدا جس کی مالیت $300 ملین بتائی جاتی ہے، اور یہ 2015 میں خریدا گیا۔ مختصر یہ کہیں کہ محمد بن سلمان کو دنیا میں جو بھی چیز پسند آتی ہے وہ اسے خرید لیتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں جو ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔
اور یہ محمد بن سلمان کی زندگی کا اور ان کی پالیسیوں کا وہ رخ ہے جس سے عام لوگ اور عام دنیا ناواقف ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے ذاتی طور پر تو محمد بن سلمان کو فائدہ ہو رہا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ سعودی عرب کے بادشاہ بھی بن جائیں، لیکن ان کے ان اقدامات سے شاید بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ مسلم امہ کی بات کریں تو اسرائیل کے بارے میں ان کی پالیسی اور پاکستان سے ان کی دوریاں شاید کچھ اور کہانی ہی سنا رہی ہیں، اور اگر ان کی یہ پالیسیاں اور یہی انداز حکمرانی جاری رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا انجام بھی بھیانک ہو، کیونکہ نومبر میں ہونے والے انتخابات میں اب تک کے پولز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ ہارتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہار گئے تو سعودی عرب کے بارے میں ان کی پالیسی مکمل طور پر بدل جائے گی، جس سے محمد بن سلمان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا، اس میں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ، بہت ہی دلچسپ انداز میں اور ہوش ربا انکشافات کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو واضح کیا گیا ہے کہ اصل میں سعودی شاہی محل کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آج کے اندراج کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔